سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ اب یہ آپ کا فرض ہے کہ ان مضامین سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا کر اور اپنے جو مسائل ہیں، اپنے فیملی کے مسائل ہیں، ان کو کم کر سکتے ہیں۔ کڈنی ڈیزیز کے بارے میں احتیاطی تدابیر کیا اختیار کی جا سکتی ہیں، نیز علاج کے جدید طریقے کون سے ہیں، ان کے بارے میں ہم بتانا چاہیں گے۔ احتیاطی تدابیر ہم نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، پانی پینے کے ساتھ پانی بھی جو ہے وہ صاف ہونا چاہیے، نہ کہ یہ ٹیپ واٹر کے ذریعے جو ہے ہم نے آپ کو بار بار بتایا کہ ہمارے جیسے ملکوں میں چاہے سٹی گورنمنٹ کا جو پانی ہے وہ بھی ہارڈ واٹر ہوتا ہے، اور جو کنویں کا پانی ہے وہ تو ہوتا ہی ہے، کیونکہ اس پانی میں زیادہ تر نمکیات مل چکے ہوتے ہیں، اور اگر آپ اس کو دیکھیں، اس کو گرم کر کے دیکھیں تو اس میں ایک اچھی خاصی جو ہے نا مختلف نمکیات کی تہ جو ہے نا نکلتی ہے اور جمتی ہے۔ تو پانی ضروری ہے کہ پانی صاف ستھرا ہو، کلین واٹر ہو، سیف واٹر ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ پئیں۔ اب اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ملکوں میں منرل واٹر کا بہت زیادہ رواج ہو گیا ہے، مگر منرل واٹر کے اندر بھی اب جعلی منرل واٹر آنے لگے ہیں، اور ان کا کوئی یعنی کہ ٹیسٹنگ نہیں ہوتی، اور جگہ جگہ جو ہے نا لوگوں نے فلٹر پلانٹ لگا رکھے ہیں، اور وہ پانی جو ہے نا بھر کے اور بوتلوں میں بھر کے میڈیکل اسٹوروں پر بیچے جاتے ہیں۔ معلوم بھی نہیں ہوتا عام آدمی کو، وہ اچھے خاصے پیسے خرچ کر کے وہ پانی لیتا ہے، لیکن زیادہ تر جو منرل واٹر سپلائی کیے جا رہے ہیں وہ بھی ان کی کوالٹی بھی صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ سب آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ سب یعنی کہ اس چیز کو سوچیں، اور اس کو اپنی زندگی کو بچانے کے لیے، اپنی ہیلتھ کو بچانے کے لیے، اپنی صحت کو بچانے کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں وہ کریں۔ ذیابیطیز اور بلڈ شوگر کے مریض خون اور پیشاب کے ٹیسٹ کروائیں تاکہ بر وقت تشخیص ممکن ہو سکے، ڈائگنوسس ممکن ہو سکے۔ گردے کی خرابی کی صورت میں ڈائلیسس یا ٹرانسپلانٹ کا علاج ہی جدید طریقہ کار ہے۔ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ ڈائلیسس اور ٹرانسپلانٹ میں کیا فرق ہے اور اس کے اخراجات کتنے آتے ہیں، یہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ مریضوں کی تعداد کے بارے میں ملک کے ماہرین کیا کہتے ہیں اور کس طرح ہے؟ گردوں کی بیماری میں وقت کے ساتھ مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ ہمارے یہاں مریضوں کے اعتبار سے ماہرین امراض گردہ کی تعداد پہلے ہی بہت کم ہے۔ یہ ایک تشویشناک امر ہے، کیونکہ جو مسائل ہیں وہ یہ کہ ہمارے جیسے ملکوں میں دہشت گردی کے مسائل موجود ہیں، خاص طور پر ڈاکٹروں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جو بھی اسپیشلسٹ حضرات ہیں ان کی زندگی خطرے میں ہے، مسلسل خطرے میں رہتی ہے، تو وہ لوگ جو ہے اب اپنے ملکوں میں کام کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے، وہ بیرون ملک ہی یعنی کہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ ہمارے ملک جو ہے اس دہشت گردی کے حالت کے اندر اسپیشلسٹ حضرات سے خالی ہوتے جا رہے ہیں، کہ آئے دن روزانہ کسی نہ کسی سینئر ڈاکٹرز کو مرڈر کر دیا جاتا ہے، جو اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ تو کون جو ہے وہ کام کرے گا، کون وہاں پر علاج معالجے کی سہولتیں فراہم کرے گا؟ اس لیے ضروری ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسے حالات مہیا کرے کہ جو اسپیشلسٹ حضرات ہیں وہ اپنے ملک میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں اور کام کرنے کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ عالمی یوم صحت کے حوالے سے پیغام جو ہے جو ڈاکٹر صاحب نے آپ کو دیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ بلڈ فشار خون یا ذیابیطیز میں مبتلا ہیں یا ڈائبٹیز میں مبتلا ہیں تو اپنا باقاعدگی سے معائنہ کرواتے رہیں۔ اگر اپنے خاندان میں کسی کا ڈائلیسس ہو رہا ہے تو خدا را آگے بڑھیں اور اسے ایک گردہ عطیہ کر دیں، اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، البتہ مریض کی زندگی بہت بہتر ہو جائے گی۔ یہ اہم باتیں ہیں اور یہی اہم وہ ہیں
اور سب سے اہم جو میسج ہے حکومت کے لیے بھی ہے کہ حکومت جو ہے وہ حالات اس طرح بنائے، ملک کے حالات کو اس طرح کرے کہ دہشت گردی ختم ہو اور لوگ اپنی محفوظ رہ سکیں، تو بہتر طریقے پہ جو اسپیشلسٹ حضرات ہیں وہ اپنے ملک میں کام کریں گے، وہ ادارے بنائیں گے، ادارے بنانے کے بعد لوگوں کی خدمت کریں گے۔ تو ہمارے جیسے ملکوں میں مسلسل یعنی کہ برین ڈرین ہو رہا ہے، دوسرے ملکوں میں جا کے لوگ کام کر رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے کام کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر جو ہے نا ان کی جان محفوظ نہیں ہے، ان کو سہولتیں محفوظ مہیا نہیں ہیں۔ تو اس لیے حکومت کا یہ سب سے پہلا اولین ترجیح فرض بنتا ہے کہ ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے نا بہتر کی جائے اور ملک میں لوگوں کی زندگیاں محفوظ بنائی جائیں۔